ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں فہم دین مفتی محمد نواز سعدی کے ساتھ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آج کل لوگ ولی ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی شکلوں سے نظر نہیں آتا کہ وہ ولی ہیں، تو ولی ہونے کی شرائط کیا ہیں یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو عامت الناس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ولی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے اپنے ناظرین سامعین کو یہ بتانا ہے کہ کیا جس کسی کو بھی لوگ ولی سمجھ لیں وہ واقعہ ہی ولی ہے، یا شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی میرٹ اور معیار مقرر ہے، کچھ شرائط مقرر ہیں کہ وہ شرائط پائی جائیں تو اس کو ولی مانا جاتا ہے، ورنہ اس کو ولی نہیں مانا جاتا۔ تو محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں جمال الدین حنبلی انہوں نے خواب کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم کی زیارت کی، تو آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ امام رازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجل وصل الی مقصود ہی، کہ امام رازی وہ بندہ ہے جو اپنے مقصد کو پہنچ گیا ہے۔ تو اتنی عظیم المرتبت ہستی کے حوالے سے یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 6، اس کے اندر سورہ یونس کی تفسیر میں جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی نے معیار ولایت کو بیان کیا۔ فرمایا یہ جو آخر میں دو الفاظ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، امام رازی کہتے ہیں یہ معیار ولایت کا بیان ہے۔ وہ کیسے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا اشارۃ الی کمال حال القوۃ النظریہ وکانوا یتقون اشارۃ الی کمال حال القوۃ العملیہ۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے قوت نظریہ اور ایک ہوتی ہے قوت عملیہ۔ قوت نظریہ سے مراد ایک شخص کا اعتقاد ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہے، اور قوت عملیہ سے مراد اس کے اعمال ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں الذین آمنوا کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے اور کانوا یتقون کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے چونکہ مقام ولایت کو بیان کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے ولیوں سے خوف اور حزن دونوں کی نفی کی، کہ مقام ولی یہ ہے کہ وہ ہر خوف سے ہر حزن سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آگے سوال پیدا ہوتا تھا کہ ولی ہوتا کون ہے؟ تو خود خالق کائنات نے فرمایا الذین آمنوا، کہ ولی وہ ہے جو مومن ہو، وکانوا یتقون اور پرہیزگار ہو۔ تو الذین آمنوا میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا، امام رازی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمانا چاہتا ہے کہ ولی وہ ہوگا جس کا عقیدہ درست ہو، اور کانوا یتقون سے مراد یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا جس کا عمل درست ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو اس کو بھی ولی نہیں تصور کیا جائے گا، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے مگر عمل درست نہ ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، وہ روزہ نہ رکھتا ہو، وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، وہ شراب نوشی کرتا ہو، وہ حرام کاری کرتا ہو، عمل کے معاملے میں سستی ہو جائے تو بھی اس کو ولی نہیں مانا جاتا۔ امام رازی کی تفسیر کبیر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا سچا ولی اس کو مانا جاتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی درست ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ کون سا ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ مقام ولایت پر فائز ہونے کے لیے یہ عقیدہ درست ہے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے یہ میرے پاس الابریز حضرت امام عبد العزیز دباغ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، آپ کا جو ہے وہ سن وفات ہے 1156 ہجری میں، اس میں الابریز شریف میں حضرت امام عبد العزیز دباغ نے یہ بیان کیا ہے کہ مقام ولایت پر پہنچنے کے لیے کون سا عقیدہ شرط ہے، کہ کیا رافضیت کی بنیاد پر ولایت ملتی ہے یا ناسبیت اور خارجیت کی بنیاد پر ولایت ملتی ہے؟ تو ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، اتنے بڑے امام نے جو فتویٰ دیا ہے کہ کون سا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر بندہ پہنچ جائے تو پھر اس کو اللہ کے دربار سے مقام ولایت ملتی ہے، مقام ولایت ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہ لا یفتح علی العبد الا اذا کان علی عقیدت اہل السنت والجماعہ۔ حضرت امام عبد العزیز دباغ کہتے ہیں کہ اس وقت تک کسی شخص کے لیے بھی ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا
جب تک وہ عقیدہ اہل سنت پر قائم نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جس عقیدے پر کاربند رہنے سے مقام ولایت ملتا ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بلکہ فرمایا کہ لیس للہ ولی علی عقیدت غیرہم۔ امام عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں آج تک پوری تاریخ اسلام میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہو ولی اور اس کا عقیدہ سنی نہ ہو۔ جتنے بھی ولی ہوئے ہیں ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت تھا۔ اس وقت تک مقام ولایت حاصل ہی نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی کے سر پہ ولایت کا تاج سجتا ہی نہیں جب تک اسے عقیدہ اہل سنت نصیب نہ ہو۔ بلکہ آگے آپ فرماتے ہیں کہ ولو کان علیہ قبل الفتح لوجب علیہ ان یتوب بعد الفتح ویرجع الی عقیدت اہل السنہ۔ امام عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ عقیدہ اہل سنت پر نہیں اور اس کو ولایت مل بھی جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً اپنی بد عقیدگی سے تائب ہو کر وہ عقیدہ اختیار کرے جس عقیدے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آج بنیادی طور پر حصول ولایت کی دو شرطیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم کسی وقت میں پھر بیان کریں گے، لیکن دو چیزیں آپ نے بنیادی طور پر بیان کرنی ہے کہ جس بندے کے بارے میں آپ یہ تصور قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ ذہن رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ولی ہے، تو پہلے یہ چیک کرو کہ اس کا عقیدہ کون سا ہے اور اس کا عمل کون سا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ اہل سنت نہیں یا اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں تو اس کے دھوکے میں آ کر اس کو ولی نہیں ماننا۔ ہمارے مسلک میں ولی اس کو مانا جاتا ہے جس کا مسلک اہل سنت و جماعت ہو اور اس کے ہر کردار سے سنت محمد مصطفیٰ کی خوشبو حاصل ہوتی ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔